السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم جس عنوان سے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق آپ کی اردو کی کتاب امن زبان نامہ سے ہے، اور اس کا جو ہے وہ ایک عنوان ہے آپ کا مرکب ناقص، جو کہ مرکبات کے عنوان سے آپ کو نظر آئے گا صفحہ نمبر 22 پر۔ تو آج ہم اس کی جو ہے وہ مرکب ناقص کی اقسام پڑھیں گے کہ آخر مرکبات ہوتے کیا ہیں اور مرکب ناقص کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، منہ سے نکلی ہوئی بات چیت، یعنی ہم جو بات چیت کرتے ہیں یا کچھ جملے لکھتے ہیں یا دو جملوں کو جو ہے وہ دو سے زیادہ کلموں کو جو ہے وہ جب ملا رہے ہوتے ہیں تو وہ مرکب کہلاتے ہیں۔ جیسے ایک مفرد کلمہ ہے پانی۔ اب دیکھیں، خالی پانی تو کسی بھی بات کو مکمل کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ آپ کو نہیں پتہ پانی پینا ہے یا پانی دینا ہے یا پانی منگوانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی بات مکمل کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ ایک اور مفرد کلمہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایک اور جو ہے واحد کلمہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ہو جائے گا کلام با معنی، یعنی پانی پینا۔ اب دوسروں کو جو ہے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، تو یہ مرکبات کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ کلام یعنی بات چیت کرنا اور مرکب، کلام کو جب ملا کر لکھتے ہیں تو مرکب بن جاتا ہے۔ مرکب کی دو اقسام ہیں، کلام ناقص، کلام تام۔ آج ہم کلام ناقص کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، کلام ناقص ایسا مرکب ہوتا ہے جو سننے والے کو اور پڑھنے والے کو پورے معنی نہیں دیتا۔ جیسے اگر میں یہ کہوں کہ میری گھڑی، تو اب میری گھڑی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، میری گھڑی پرانی بھی ہو سکتی ہے، میری گھڑی نئی بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح ہماری جماعت، اب ہماری جماعت جو ہے وہ روشن بھی ہو سکتی ہے یا ہماری جماعت جو ہے وہ بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یعنی آپ اس کے بارے میں صرف اندازے سے بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مرکب ہمیشہ کسی جملے کا ادھورا حصہ ہوتے ہیں، جبکہ کلام تام یعنی مرکب مفید یا جملہ بھی کہلاتا ہے۔ اس مرکب کو کلمے سے سننے اور پڑھنے والے کو پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے اگر میں نے پورا جملہ مرکب تام، کلام ناقص آدھا جملہ، کلام تام ایسا جملہ جو پورا سمجھ میں آ جائے۔ جیسے میں نے کہا میری گھڑی، تو کلام ناقص ہے، لیکن میں نے یہ کہا کہ میری گھڑی بہت خوبصورت ہے، تو یہ کلام تام، یعنی پورا مطلب مجھے سمجھ میں آ گیا، تمام یا تام، ٹھیک ہے، یعنی بات کا پورا مقصد معلوم ہو جانا۔ کلام ناقص یعنی اس میں کچھ کمی ہے، ناقص ہے کوئی چیز، کسی چیز میں ابھی کسی چیز کی مطلب کمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم مرکبات کی اقسام پڑھیں گے۔ وہ کہیں گے کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب اجزائے کلام کو، یعنی جب آپ بات چیت کرنے کے جو ترتیب دے رہے ہوتے ہیں جملے، تو ان کے آپس کے تعلق کو بہتر کرنے کے لیے مرکبات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تحریر یعنی لکھنے کے دوران، بولنے کے دوران جو ہے وہ آپ کی غلطیوں کے کم امکان ہوتے ہیں، یعنی آپ کی غلطیاں نہیں کر سکتے، اس میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ قواعد کی روح سے مرکبات کی دو بڑی اقسام ہیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے جو ہے اگلے صفحات پر اس اقسام کا مجموعی خاکہ دیا ہے۔ آپ کو یہ دیکھیے ایک پورا خاکہ نظر آ رہا ہوگا جس میں ہم مرکب تام کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آنے والی اگلی کلاسز کے اندر جو ہے وہ ہم مرکب تام کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے مرکب ناقص کی اقسام۔ بہت آسان ہے، آپ اس کو صرف سمجھیے گا بہت غور سے۔ دیکھیں، اس کی پہلی قسم ہے مرکب اضافی۔ اب اگر میں نے دو لفظ لکھے ہوئے ہیں، محمود اور گھڑی، ٹھیک ہے نا۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نام، چیز، جگہ، تو یعنی دو اسموں میں تعلق۔ اب گھڑی اور محمود کے درمیان جو تعلق پیدا کرنے کے لیے اضافہ کیا جائے گا وہ ہوگا کا، کے، کی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اردو کی کتاب، اللہ کا بندہ، تو یعنی دو الفاظوں کے درمیان جو مجھے ایک لفظ ڈال کر پورے معنی جو ہے وہ حاصل کرنے، اس میں جو ہے وہ اس مجموعے کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ جیسے اللہ کا بندہ، اللہ اور بندہ میں نے لکھا، اگر آپ نے کہا اللہ کا بندہ تو یہ مرکب اضافی ہے۔ یا میں کہوں اسکول چوکیدار، آپ کہیں گے اسکول کا چوکیدار۔ پانی، ہاں ٹھنڈا پانی، یا جیسے وہ توصیفی میں آئے گا۔ بہرحال ابھی جو ہے وہ ہم اس کو مرکب اضافی کو اس طریقے سے کہیں گے کہ جیسے محمود کی گھڑی، اردو کی کتاب، انگریزی کی کتاب، حنا کا بستہ، ٹھیک ہے نا۔ پھر آ گیا مرکب عطفی۔ دیکھیے، بہت سارے الفاظ ہم ایسے پڑھتے ہیں جو واو اور جو ہے وہ ان کے درمیان میں آتا ہے، جیسے دن اور رات، صبح و شام، پھل اور سبزیاں، تو واو اور
یہ دونوں جو ہے وہ مرکب عطفی میں آتے ہیں. یعنی یہ الفاظ اگر آپ کو کہیں ملیں گے تو آپ نے ان الفاظ کے سامنے ان کو یعنی خط کشید کرنا اور بول دینا ہے کہ یہ مرکب عطفی ہے، کیونکہ اس میں واو اور کا استعمال ہے. کا کے کی کا استعمال ہوگا تو مرکب اضافی، واو اور کا استعمال ہوگا تو مرکب عطفی. اب مرکب توصیفی. مرکب توصیفی وہ ہوتے ہیں جب آپ کسی اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی بیان کریں، چاہے وہ صفت اچھی ہو یا بری. آپ نے جو ہے وہ کسی ایک چیز کو، یعنی صفت کا مطلب کہ اس چیز کی کوالٹی بتائیں یا اس چیز کو ایکسپلین کر دیں. مان لیجئے میں نے کہا جو ہے وہ پہاڑ. اب پہاڑ اونچا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا پہاڑ بھی ہو سکتا ہے، برفیلا پہاڑ بھی ہو سکتا ہے، نوکیلا پہاڑ بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو جو چیز یعنی جس الفاظ کے ذریعے ہم اس کی خصوصیت یا صفت بیان کریں گے تو وہ مرکب توصیفی کہلائے گا. جیسے اونچا پہاڑ تو بہت سارے ہیں لیکن اونچا پہاڑ، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اچھا مصنف کی کیا مراد ہے. اسی طرح گلی. اب گلی چھوٹی گلی بھی ہو سکتی ہے، تنگ گلی بھی ہو سکتی ہے، کشادہ گلی بھی ہو سکتی ہے، روشن گلی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے سنسان گلی، یعنی ایسا لفظ جس سے اس چیز کی صفت جو ہے وہ بیان ہو جائے. پھر ہے پانی. اب ٹھنڈا پانی، گرم پانی، گنگنا پانی. ٹھیک ہے نا. ایسے الفاظ جس سے اس چیز کی صفت بیان ہو وہ مرکب توصیفی کہلاتے ہیں. اچھا جی، تابع محمل. تابع محمل ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو دیکھیں اردو کی بول چال میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہم بولتے ہیں لیکن وہ ہماری زبان کا حصہ نہیں ہے، تو اسے تابع محمل کہا جاتا ہے. یعنی اس کے پہلے الفاظ کے تو معنی ہیں لیکن دوسرے الفاظ کے معنی عموماً نہیں ہوتے. جیسے اگر میں کہوں کہ آپ آئیں نا چائے شائے پئیں. اب دیکھیں چائے تو اردو کا لفظ ہے لیکن شائے انگریزی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے چونکہ ایسے ہی قافیہ ملا دیا، چائے شائے پئیں، آئیں روٹی ووٹی کھلاتے ہیں آپ کو. تو روٹی کے تو پہلے والے لفظ کے معنی ہیں. اب ووٹی یہ پنجابی کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ایسے الفاظ جس میں پہلے لفظ کے معنی ہوں اور دوسرے لفظ کے معنی نہ ہوں اردو میں کم سے کم، تو وہ کہلاتے ہیں تابع محمل. یعنی ایسے الفاظ جو غلط ہونے کے باوجود بھی ہماری بول چال کا حصہ ہیں اور ہم بولتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کیا غلط سلط کام کیے ہیں تم نے، اور اسی طریقے سے کیا یہ پانی وانی گرایا ہوا ہے تم نے. تو یہ لفظ جو با معنی ہوتے ہیں اسے مطبوع کہتے ہیں، اور جو بے معنی ہوتے ہیں اسے کلمہ محمل کہتے ہیں. محمل کے معنی جن الفاظ کے معنی نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد آتے ہیں مرکب کی تابع موضوع جو قسم ہے اس کی طرف. تابع موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بولے جانے والے دونوں الفاظ کے معنی ہوں گے. جیسے ہم کہتے ہیں اور سنائیں کیا حال چال ہے آپ کا. اب دیکھیے حال میں اگر پوچھوں گی اور چال کا ورڈ ہٹا دوں گی تو بھی اس حال کے معنی ہیں، اور اگر میں حال کا لفظ ہٹا دوں گی اور جو ہے وہ چال بھی جو ہے وہ یعنی چال کے معنی چلنا. ٹھیک ہے. تو ایسے الفاظ جو ہماری بول چال کے اندر ایسے استعمال ہوں جس کا دوسرا بھی جو ہے لفظ بامعنی ہوں تو وہ کہلاتا ہے تابع موضوع. جیسے اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آنا جانا، اوڑھنا بچھونا، لینا دینا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے کہلاتے ہیں تابع موضوع. یعنی ایسے الفاظ جو زائد لفظ یعنی وہ لفظ جو بامعنی ہوتے ہیں اور زائد لفظ سے پہلے اسے مطبوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس ایک ایکسرسائز ہے اس کے اندر جس میں آپ کو انہوں نے مختلف مرکبات دیے ہوئے اور 3 کالم دیے ہوئے. اس میں ہے انہوں نے اسکول کا چوکیدار، خوبصورت عورت، شریر بچے، بہار کے دن اور سرسبز میدان. اس میں 3 کالم ہیں، مرکب عطفی، مرکب اضافی، مرکب توصیفی. اب آپ نے ایک ایک لفظ کو پڑھے جانا ہے اور نیچے ایک ایک لفظ جو ہے وہ لکھتے جانا ہے. جیسے اسکول کا چوکیدار، تو یہ کون سا لفظ ہوگا؟ کا کے کی کے لیے میں نے کیا بتایا تھا؟ مرکب اضافی. تو خوبصورت عورت، اب عورت چونکہ ایک لفظ ہے اور خصوصیت کا صفت اس کی خوبصورت ہے تو یہ آ جائے گا مرکب توصیفی میں. پھر اسی طرح شریر بچے، تو بچوں کی جو ہے وہ خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ شریر ہیں تو یہ بھی توصیفی میں آئے گا. پھر ہے بہار کے دن، تو یہ بھی آپ اضافی میں لکھیں گے کیونکہ اس میں کا کے کی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. سرسبز میدان یعنی مرکب توصیفی میں ہی آئے گا. اسی طریقے سے صحت و صفائی، چونکہ اس میں واو کا استعمال ہو رہا ہے لہٰذا یہ مرکب عطفی میں آئیں گے. ایسے الفاظ جو واو اور پر مبنی ہوں. یا آپ خود اس کو دیکھیے گا سارے الفاظ کو اور خود سے اسے حل کرنے کی کوشش کیجئے. اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ صفحہ نمبر 24 کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے. دیکھیے وہ کہتے ہیں خط کشیدہ مرکبات کو، یعنی جو لفظ انڈر لائن ہوئے ہیں، خط کشید انڈر لائن ورڈز،
ان کو جو ہے وہ مرکبات کو دی گئی جگہ پر لکھیں. آپ کے پاس یہاں پر 2 کالم ہوں گے, میرے پاس تو اس میں آنسر لکھے ہوئے, آپ کی کتاب میں یہاں پر 2 کالم خالی ہوں گے. اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے جتنے بھی الفاظ انڈر لائن ہوئے ہوئے وہ سارے آپ نے اس طرف لکھنے ہیں, یعنی خط کشید مرکبات کے کالم میں جتنے بھی یہاں پر لفظ جو ہے وہ انڈر لائن ہے, جیسے اللہ کی تعریف, نظم کی اصلاح, باری تعالیٰ, تو آپ یہ سارے الفاظ اس طرف لکھیں گے اور پھر اس کو ایک ایک کر کے پہچانتے جائیں گے اور اس کے بارے میں لکھتے جائیں گے. جیسے اللہ کی تعریف مرکب اضافی, نظم کی اصطلاح مرکب اضافی. اسی طرح سے آپ یہ پڑھتے جائیے گا. اس میں تابع موضوع بھی ہے, تابع محمل بھی ہے, آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا. اور پھر بھی اگر آپ کو جو ہے وہ ان اقسام سے متعلق کوئی کسی قسم کی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. یہ بہت اچھا جو ہے وہ آپ اس کو جب کریں گے, اس کی پریکٹس کریں گے, اس کی مشق کریں گے اردو لسانیات کی کاپی میں, تو اس سے متعلق میں نے ایک سوال دیا ہوا ہے کہ ہمارے اسکول یعنی اپنے اسکول کے متعلق ایک عبارت لکھیں اور اس میں انہی 5 جو آپ نے ابھی اقسام پڑھی ہیں ان کا ذکر کریں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے وہ سوال لکھا جو گوگل کلاس روم میں, اس کے بعد آپ نے وہ مضمون یا جو ہمارے اسکول کے متعلق جو عبارت ہے آپ نے وہ تحریر کر کے اور اس طریقے سے آخر میں کالم بنا دینے, مرکب عطفی, مرکب اضافی, مرکب توصیفی, تابع محمل اور تابع موضوع, یا تو اس طریقے سے یا پھر اس طریقے سے آپ کے خط کشیدہ مرکبات اور مرکب کی قسم 2 کالم بنا کے اس عبارت میں سے, جیسے میرے اسکول کا نام بیکن ہاؤس اسکول سسٹم ہے, تو آپ اس کے اندر سے دیکھیے کون سے لفظ مرکب اضافی ہیں, ٹھیک ہے, کون سے لفظ مرکب عطفی آپ استعمال کر رہے ہیں, توصیفی استعمال کر رہے ہیں. آپ اس طریقے سے 2 کالم بنا کے بھی انہیں لکھ سکتے ہیں. اور اس طرح سے 5 کالم بنا کے, اگر یہ جیسے 3 ہیں ان کے 5 کر کے تو 1 سے زائد الفاظ ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس طریقے سے بھی یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ کس طریقے سے لکھنا چاہیں گے. یہ طریقہ زیادہ آسان ہے کہ 2 کالم بنائیں اور جتنے بھی الفاظ ہیں, جس طرح اس عبارت میں خط کشید ہوئے ہیں, آپ نے اسی طرح ہمارے اسکول پہ ایک عبارت لکھ کے الفاظ انڈر لائن کر لیں اور پھر جو ہے وہ ایک ایک انڈر لائن ورڈ کو جو ہے وہ اس کالم میں لکھتے جائیں اور ان کی اقسام کے بارے میں لکھتی جائیں. امید ہے مجھے کہ آج کا عنوان آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. بہت آسان ہے اور بہت دلچسپ بھی تھا. تو اگر اس سے متعلق آپ نے اور بھی کچھ پوچھنا ہو تو ضرور مجھ سے رابطہ کیجیے. اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.